حسین صورت نہ کم ہو۔ جو کام بھی رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، کاروبار بہت ہے، حکومت بہت ہے، منصب بہت بڑا ہے، ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، تو میں اللہ کی عبادت نہیں بجا لا سکا اور میں نافرمانی کی طرف اتر گیا۔ کسی صحابی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ بیمار ہو گئے، تو بیمار ہونے کے بعد وہ عبادت جو صحت کے دنوں میں کرتے تھے، وہ عبادت کرنے پر اب انہیں طاقت نہ رہی، تو اس پر وہ غمزدہ ہوتے تھے۔ بندہ صحت یابی کے دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری پڑنے کے بعد وہ عبادت نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں اسے ان دنوں کی عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مریض اگر عذر پیش کرے کہ میں مریض ہوں، تو ایوب علیہ السلام ان پر کیسی تکلیفیں آئی تھی، مال و دولت، صحت، اولاد سب رخصت ہو گئے، لیکن ایوب علیہ السلام کی عبادت ہی رہی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ شیطان ناکام و نامراد ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف بیان کی اور انہیں ان کا سب کچھ دوبارہ لوٹا دیا۔ تو مرض کے عالم میں بھی عبادت، اور پھر غلامی، تکلیف، پریشانی، غربت، ان سب کی وجہ سے جو کہتے ہیں، جو ہمارے کہتے ہیں جناب یہ بھی پریشانی ہے، وہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی جواب دے، اس کو بھی جواب دیں، یہ کمانا، وہ کمانا، یہ دولت، وہ شہرت، یہ سب غور کریں کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے۔ اور یہ عذر واقعی عذر ہے، یہ حقیقت میں یہ کہ ہمارا دل اب تک عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکا۔ بس سچ بولنے میں حرج کیا ہے؟ خود سے سچ تو بولو، اپنے آپ کو وہ جواب دے جو بارگاہ الہی میں جواب بن پڑے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پا رہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے منہاج العابدین میں جو عبادت کا راستہ بیان کیا، جو سب سے پہلی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات بیان کی وہ علم تھا، کہ علم حاصل کرے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس عبادت میں ہماری کمزوری کتنی ہے؟ وہ علم جو آپ پر اور مجھ پر فرض عین ہے، غسل، طہارت، نماز، وضو، تلاوت، تمام ہی زندگی کے عنوان پر غور کیجئے کہ اسلام نے جو علم حاصل کرنے کا آپ پر اور ہم سب پر جو فرض کیا، بالغ ہو گئے، اب جو عبادتیں ہم پر لازم آ گئیں، فرض ہو گئیں، اس کے بارے میں کتنا علم سیکھا؟ جو علم سیکھنا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے، اور اس کی پوری وضاحت ہے۔ نماز، پھر نماز کے ساتھ ساتھ طہارت، طہارت کے ساتھ ساتھ وضو، غسل کے سارے معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات، شرائط، فرائض، ان سب کا علم کتنا سیکھا۔ پھر روزے اور یہ جو ظاہری عبادات ہے اس کے بارے میں، پھر آئیے باطنی عبادت کی طرف، جناب بتائیے غیبت کا علم کتنا سیکھا، حسد کا علم کتنا سیکھا، بغض کا علم کتنا سیکھا، کہ عبادت کرنی بھی ہے، عبادت کو بچانا بھی ہے۔ حب جاہ، ریاکاری، خود پسندی، خوش فہمی، عجب اور طرح طرح کی آفتوں کی وجہ سے کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، میری عبادتیں برباد نہ ہو جائیں۔ شیطان کبھی عبادت کرنے نہیں دے گا، اللہ کو راضی کرنے نہیں دے گا، لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا، شیطان مایوس نہیں ہوگا، شیطان کوشش کرے گا کہ اس کی اس عبادت کو ضائع کروا دے۔ لوگ کیوں چھپاتے اپنی دولت کو؟ لوگ کیوں ڈرتے کہ بھائی ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ جناب اتنے مالدار ہے، یہ پارٹی ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ لوگ کیوں چھپاتے؟ انہیں پتا ہے کہ جناب لوٹنے والے بڑھ گئے، ڈاکو بڑھ گئے، دھمکیاں دینے والے بڑھ گئے۔ آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہو، بچاتے ہو کیوں؟ شیطان ہم سے غافل نہیں ہے، ہم شیطان سے غافل ہیں، شیطان ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے عبادت کی، عبادت کا خزانہ اس کے ہاتھ آیا، عبادت کی دولت اس کے ہاتھ آ گئی، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ عبادت لے کر قبر میں چلا جائے۔ یہ یاد رکھیے، یہ تلاوتیں کرنے والوں، ایک قافلوں میں سفر کرنے والوں، یہ سنتوں پر عمل کرنے والوں، یہ درس و بیان کرنے والوں، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنے والوں، نمازیں پڑھنے پر آنے والوں، داڑھی رکھنے رکھوانے والوں، زلفیں رکھوے رکھوانے والوں، سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں پر عمل کروانے والوں، سب کے سب غور کرو۔ یہ بات تو میں عبادت کرنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کر تو لی، اس کا تحفظ کیا کیا؟ کیونکہ ہم نے ریاکاری کے بارے میں علم ہی نہیں حاصل کیا۔ اول تو یہی نہیں پتا کہ جو عبادت میں نے کی کہ یہ عبادت بھی شریعت کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جو نماز میں نے پڑھی، یہ نماز وہی ہے جو نماز شریعت چاہتی ہے، اس کا علم کہاں سیکھا؟ سب سے بنیادی چیز علم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ علم ہے، اور علم سیکھنے میں، اس عبادت پہ جو سستی ہے، المان والحفیظ۔ یہ حج پر جو گئے ان کو پوچھو کہ حج کا جو علم تھا کتنا سیکھ کر آئے ہو۔ نمازیوں کو پوچھو سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، وہ ہڈیاں یاد نہیں، وہ ہڈیاں ہے گا جسم میں۔ کئی سجدے کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے،
کہ وہ سجدہ صحیح نہیں کرتے. تو عبادت جو کر رہے ہیں نا اس کا بھی علم نہیں ہے. آپ دیکھیں روزہ رکھنے والے روزے کا علم نہیں, زکات دینے والوں کو زکات دینا نہیں آتی. ایک تعداد ہے جسے کلمہ درست پڑھنے نہیں آتا, سورہ فاتحہ درست پڑھنے نہیں آتی, سورہ اخلاص درست پڑھنے نہیں آتی, التحیات درست پڑھنے نہیں آتی. اب تکبر کا علم کب سیکھیں گے, حسد کا علم کب سیکھیں گے, ریاکاری کا علم کب سیکھیں گے, حب جا کے بارے میں کب سیکھیں گے, جھوٹ کے بارے میں, غیبت کے بارے میں, چغلی کے بارے میں کب سیکھیں گے. علم سیکھنا سب سے افضل ترین عبادت, اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم علم دین حاصل کریں گے. میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو